قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے مومنو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھو. ہاں بالکل بالکل بالکل، یہ سب باتیں ہمیں بتانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ہمارا امتیاز، میرے بھائی سن لیجئے، ہمارا امتیاز گزشتہ 3 سالوں کی آپ اسٹریم اٹھا کر دیکھ لیں، یہی ہے کہ ہم فرقہ واریت کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. مسئلہ اے میں ان کی فکر ملی سلفی حضرات سے، مسئلہ بی میں ان کی فکر ملی بریلوی حضرات سے، اور سی میں ملی ان کی فکر دیوبندی حضرات سے. تو یہ جو کھچڑی بنی ہے فرقہ کھچڑیا، یہ فرقہ ہو گیا کہ نہیں؟ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ہے قرآن اور حدیث. نہیں، قرآن و حدیث یہ فرقہ اس لیے ہو گیا. آپ کی میں ویسے جرت کو میں داد اس لیے دوں گا کہ آپ کم سے کم ہمارے پاس آ تو گئے، جبکہ آپ ان اصطلاحات کو جانتے نہیں. انجینئر تو یہ بھی نہیں کرتا کہ وہ بیٹھ جائے کہ اگر اسناد نہ ہوتی، سند کا یہ جو ہمارا کنیکشن ہمارے استاد ان کے استاد ان کے استاد اور یہاں وسلم تک یہ نہ ہوتا تو جس کی جو مرضی آئے وہ بک دیتا. ٹھیک، سند نے دین کو محفوظ کیا ہوا ہے. بالکل ایسی طرح. آپ مجھے انجینئر صاحب کی سند بتا دیں حدیث، کون اساتذہ ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں جی میرا الیاس قادری بھی استاد ہیں، میرے جناب مولانا مودودی بھی استاد ہیں، اور جناب ڈاکٹر اسرار بھی استاد ہیں، اور فلاں غامدی صاحب بھی استاد ہیں. بھائی 2-4 لیکچر سن کر کوئی استاد شاگردی کا رشتہ نہیں ہوتا. استاد شاگردی کا تعلق ایک الگ تعلق ہے، وہ لیکچر سن کر نہیں آتا ہے. خطیب البغدادی اپنے زمانے کے مشہور ناقد حدیث، ٹھیک ہے، آج کے نہیں صدیوں پرانے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک ضابطہ لکھا ہے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ 2 حدیثوں کے درمیان اگر تعارض ہوتا ہے، بظاہر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ترجیح آپ ایک کو کیسے دیں گے؟ اس کے انہوں نے 110 یا 115 ضابطے لکھے ہیں، اور وہ کرونالوجیکل آرڈر میں کہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ. تو حدیث کا صحیحین میں ہونا 104واں ضابطہ ہے. کون سا نمبر کا؟ 104 نمبر. 104واں. عام لوگ کیا کرتے ہیں، بچونگڑے قسم کے لوگ 103 کراس کر کے سیدھے 104 پہ پہنچتے ہیں. 103 پہ جمپ لگائیں گے، سب اسکپ سیدھا 104 پہ. بالکل. کیوں؟ چونکہ ان کی رسائی وہیں تک ہے. میں قیصر بھائی اور جو دوسرے حضرات ہیں، ہمارا موقف بالکل 2-4 کی طرف واضح ہے کہ انجینئر رینڈ کارپوریشن کا اسکالر ہے. رینڈ کارپوریشن کا ڈسکرپشن مکمل طریقے سے انجینئر کے اوپر صادق آتا ہے، اور چونکہ رینڈ کارپوریشن کے ذریعے مسلمانوں میں لبرلزم، ایتھیزم اور جناب جتنے بھی ازمز ہیں وہ سارے کے سارے ان میں ڈالے جاتے ہیں. ابھی میں آپ کو وہ تو آج ہی ہو رہا ہے نا، وہ تو آج ہی ہو رہا ہے. فرقہ تو بن چکا بھائی، ورچوئل فرقہ بن چکا نا. آپ وہ کہتے ہیں ہماری مسجدیں نہیں، فرقوں کی مسجدیں مدرسے ہوتے ہیں. بھائی یوٹیوب پہ آپ کا مدرسہ کھلا ہوا ہے، مسجدیں جس دن جب آپ مر جائیں گے تو مسجدیں بھی بن جائیں گی. آپ یہ بتائیں کہ ہم تھوڑا سا اوپر جائیں نا، یہ چلے جائیں احمد رضا بریلوی تک یا اشرف علی تھانوی تک، تو وہ تو ایک دوسرے کو کافر اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں. تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے؟ ابھی میری اس وقت عمر ہے 24 سال، میں 22 سال تک میں دیوبندی تھا. کوئی بات نہیں، میری بات دیوبندی دیکھو، دیوبندی ہونا کوئی فرض عین نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ بنو دیوبندی کچھ بھی بن جاؤ. بات صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روایت کے اس تسلسل سے جوڑیں، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. اس کا طریقہ کیا ہے میں بتا دوں. وہ بتائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ عربی زبان سیکھ. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے نا کہ بھائی حضرت تھانوی سے کون جڑے، مولانا احمد رضا خان سے کون جڑے، ارے سب کو سائڈ کر دو. ٹھیک ہے، اب آپ عربی زبان کے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی فاجر سے بھی دین کی خدمت کا کام لے لیتا ہے، کسی فاجر سے بھی. یہ حدیث میں موجود ہے. آپ کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں شیطان آیت الکرسی سکھا کے چلا گیا. میرے چینل پر جائیں، انجینئر صاحب کی ویڈیو ملے گی آپ کو. انہوں نے مفتی یاسر ندیم الواجدی کو دارا اسلام سے خارج کیا. یہ کہا ہے کہ اس کا تو اسلام مشکوک ہے. میرے بھائی آپ یہ دلائل نہ دیں. ہاں آپ یہ دلائل نہ دیں کہ وہ مولوی جو ہے نا وہ کافر کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، اس لیے میں وہاں چلا گیا. کو گولی مارے. میں صرف سر سے یہ پوچھ رہا ہوں. سب سے پہلے آپ پڑھ لیں مثلا الموجز فی اصول الفقہ، اس کے بعد پڑھیں آپ اصول الشاشی، اس کے بعد آپ پڑھیں نور الانوار، اس کے بعد پڑھیں آپ قرطبی. نہیں یہ سب عربی میں بھیا، اردو میں نہیں. اردو والی باتیں نہیں کرتے ہم. روایت تو ہماری ساری عربی میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سنائیں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ فرقہ انجینئر سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں سر، میں اسٹوڈنٹ ہوں انجینئر کا. اچھا، تو فرقہ انجینئر سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. جی نہیں، میری بات مکمل ہونے دیں. نہیں مکمل ہو گئی. اب آپ اسٹوڈنٹ کے ہیں یا مقلد کے ہیں، وہ دونوں برابر ہی ہے. جی آگے بڑھیں. نہیں، میں ان کی ہر بات سے اتفاق نہیں کرتا، میں صرف اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو قرآن اور حدیث میں ہے. جی ٹھیک ہے. ان کی کون سی بات قرآن اور حدیث میں ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور چلیں یہ اس طرح لے لیں، ان کی کون سی بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے ہیں؟
ان کی اکثر بہت سی باتیں جس طرح یہ سیکولرزم ہو گیا یا وہ عمران خان پہ بات کرتے ہیں یا اس طرح کی اور جو بہت سی باتیں ہیں، یعنی پولیٹیکل باتوں سے آپ کو ان کی اتفاق نہیں ہے. آپ چونکہ عمران خان کی پارٹی سے آتے ہیں تو اس لیے آپ کو عمران خان کے تعلق سے ان کی بات کہیں بھی پسند نہیں ہے. ٹھیک نہیں، میں عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا. تو عمران خان کے خلاف جو اس نے باتیں کی ہیں وہ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ اختلاف کرتے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ بات ٹھیک ہے. عمران خان میں وہ خرابیاں ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ ہی نکلا کہ پولیٹیکل باتوں پر آپ کو ان سے اختلاف ہے. جی کہہ جی. سکتے ہیں. اب دینی باتوں میں کون سی ایسی بات ہے کہ جن سے آپ کو ان سے اختلاف ہے دینی باتوں میں؟ دینی باتوں میں تو اس وقت چیٹ کے اندر بلیسفیمی ہو. ایک منٹ انجینئر بھائی، ایک منٹ. چیٹ کے اندر بلیسفیمی ہو رہی ہے، ماڈریٹر نہیں ہے. عاطف بھائی پلیز ٹیک کیئر آف اٹ. جی کنٹینیو کریں. جی نہیں میں شروعات یہاں سے کریں گے چونکہ آپ نے یہ کہا کہ نہیں ہمیں تو بہت سی باتوں سے ان سے اختلاف ہے. تو دینی باتوں میں آپ کو ان سے کہاں اختلاف ہے وہ بتائیے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں. نہیں بھائی آپ بتائیں گے، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو اختلاف ہے تو میں پوچھ رہا ہوں کہاں اختلاف ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جس طرح غسل میں وہ کہتا ہے کہ بعد میں اگر پاؤں جو دھونے ہیں نا، حضرت وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے اینڈ پہ پاؤں دھوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر پاؤں مطلب دھو لیں تو افضل ہے. تو لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت جو مطلب تھا کہ پاؤں گندے ہو جاتے تھے اس لیے حضرت وسلم دھوتے تھے. ابھی تو اور سسٹم، ابھی تو باتھ ہیں، واش روم ہے، صاف ہیں، ان میں اگر نہ دھوئے جائیں تو ٹھیک ہے. نہیں اس طرح کی مطلب چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں ہیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو انجینئر صاحب سے اختلاف ہے. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ غسل میں پاؤں دھونے ضروری ہیں، وہ کہتے ہیں افضل ہے. میں کہتا ہوں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہونے ہی نہیں چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی آپ کو اس اختلاف ہے کہ پاؤں اگر دھو لیے تو پانی ویسٹ ہوا، اسراف ہو گیا. یہ نہیں پانی ویسٹ کی بات میں نہیں کر رہا، میں ویسے بتا رہا ہوں دھونے چاہیے بھائی. کیونکہ اس وقت تو یہ تھا نا، کیونکہ وہ بتاتے ہیں ساتھ میں کہ اس وقت مٹی ہوتی تھی نیچے تو جس کی وجہ سے پاؤں گندے ہو جاتے تھے. ٹھیک، بات تو افضلیت کی ہو رہی نا. اگر پاؤں گندے ہو گئے اور آپ کو پتا ہے کہ پاؤں گندے ہیں تب تو دھونا ضروری ہے، فرض ہو گیا، غسل ہی نہیں ہوگا. لیکن وہ میں یہ کہہ رہا ہوں اب اگر بات افضلیت کی ہو رہی ہے کہ وہاں مٹی نہیں ہے، اب پاؤں دھونا افضل ہے کہ افضل نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے جو مطلب ہے کہ اس وقت ایک مجبوری تھی. ایک مجبوری اس لیے تھی کہ یہ شک تھا کہ بھائی پاؤں خراب نہ ہو جائیں، اور اگر آپ کو یقین ہو کہ پاؤں خراب ہیں تو آپ کے لیے دھونا فرض ہے. جی بالکل، میں یہی بات کہہ رہا ہوں. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ابھی کیا ہے، ایک نارمل واش روم کے اندر آپ غسل خانے میں نہا رہے ہیں، جی تو دھونا افضل ہے کہ افضل نہیں ہے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ افضلیت کی بات ہو رہی، صرف افضلیت کی. کسی کے نزدیک افضل ہے، کسی کے نزدیک نہیں. آپ کے نزدیک بھائی، آپ کے نزدیک افضل ہے. نہیں، میں کوئی جماعت کو لے کے نہیں چاہ رہا، میں صرف اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں. آپ کے میں بالکل سمجھ گیا. آپ نے چونکہ تعارف ایک خاص شخصیت، ایک خاص فرقے کے امام کے حوالے سے کرایا ہے، تو obviously بات ہے کہ ہم تو اسی موضوع پر بات کریں گے. میں آپ کو بات کلیئر کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات کہ جو فرقہ ہے نا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے مومنو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھو. ہاں بالکل یہ سب باتیں ہمیں بتانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ہمارا امتیاز، میرے بھائی سن لیجئے، ہمارا امتیاز گزشتہ 3 سالوں کی آپ اسٹریم اٹھا کر دیکھ لیں، یہی ہے کہ ہم فرقہ واریت کے اوپر بات ہی نہیں کرتے ہیں. جی بالکل یہ ٹھیک، بات ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے اور سب یہاں آپ کے امام صاحب کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ فرقوں پر جو بات کرے گا، ٹھیک ہے، فرقوں پر، فرقہ اور اس کے یہ کہے گا کہ بھئی میرے ایک اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے خاص میتھڈالوجی ڈیولپ ہو جائے گی، اس کی ایک خاص فکر ہوگی، ٹھیک ہے، تو کیا یہ خود ایک فرقہ نہیں ہو گیا؟ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اپنی فکر ہوگی، وہ فکر جو ہے وہ کسی نہ کسی فرقے سے ملتی ہے. کن کی؟ ابھی یہ حضرت انجینئر صاحب کی، انجینئر صاحب کی فکر کسی نہ کسی فرقے سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو مثلا ان کی اس مسئلے میں، مسئلہ اے میں ان کی فکر ملی سلفی حضرات سے، مسئلہ بی میں ان کی فکر ملی بریلوی حضرات سے، اور سی میں ملی ان کی فکر دیوبندی حضرات سے. تو یہ جو کھچڑی بنی ہے فرقہ کھچڑیہ، یہ فرقہ ہو گیا کہ نہیں؟ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ہے قرآن اور حدیث. نہیں، یہ فرقہ اس لیے ہو گیا چونکہ اس کے پیچھے کوئی اصول نہیں ہے. اب مجھے آپ چونکہ قرآن و حدیث کے حوالے دے رہے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں
کسی بھی حدیث کو صحیح ماننے، اگر دو حدیث میں اختلاف ہو جائے، دو حدیث میں تعارض ہو جائے، کسی ایک حدیث کو دوسری حدیث پر راجح ترجیح دینے کے آپ کے ہاں کیا اصول ہے آپ کے فرقے میں؟ سر میرے فرقے میں تو کوئی اصول کی بات نہیں ہے، میں وہی چیزوں کو لے کے چاہ رہا ہوں جو محدثین نے بتائے ہیں، جو انہوں نے نہیں، وہ کیا بتائے ہیں؟ دو حدیثوں کے درمیان تضاد ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا، ایک کو دوسرے پر ترجیح دینی ہے، کیسے دیں گے آپ کے فرقے کے اگر جی میں اپنی بتاؤں گا، کیونکہ میں خود اپنی اسٹڈی کرتا ہوں، میں انجینئر صاحب کا سنتا ہوں. نہیں آپ نے تعارف کرایا انجینئری فرقے کا، تو آپ کو وہی بتا، ہم یہ آپ جو کہیں گے ہم یہ مانیں گے کہ یہ انجینئر صاحب کی بات ہے. جی نہیں آپ ایسے نہ مانیں، آپ کو میری بات سمجھ نہیں ہے، آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور نہ مانیں. نہیں میں کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا سر، میں صرف اپنی قبر کا ماننے. چلے ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح، یہ والا بھی مان لیتے ہیں آپ کی. ہاں جی، تو دو حدیثوں میں تعارض ہو گیا، اب ایک کو ترجیح دینی ہے. کیا اصول ہے؟ میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے نا، رفع یدین کے لحاظ سے یا اونچی آمین کے لحاظ سے یا اس حساب سے سارا، تو مجھے کوئی بھی دو حدیثیں ایسی نہیں ملی جو بالکل 180 ڈگری ایک دوسرے سے مختلف ہوں. کوئی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دو حدیثوں میں تعارض دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ان دو حدیثوں میں سے کسی بھی دو حدیث میں آپ کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بات ہمیں معلوم ہے کہ نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں دکھ رہا ہے، دو حدیثوں میں تعارض دکھ رہا ہے، دکھنے کی بات ہو رہی، میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ نہیں ہے، دکھ رہا ہے. آپ کیسے اس کو سالو کریں گے یہ آپ بتائیں گے نا. سوال تو میں نے آپ سے پوچھا ہے. نہیں، دیکھا جائے گا کہ اس کے پیچھے جو یہ مطلب ہیں حدیثیں صحیح ہیں، مطلب کون سی بک سے لی گئی ہیں، اچھا صحیح ہیں سے لی گئی ہیں یا جی جو صحیح حدیث کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ زیادہ صحیح ہے؟ وہ تو محدثین نے اس پہ بتایا ہے نا، وہ امام بخاری نے نیچے لکھے ہیں، جو شرح بخاری ہوئی ہے یا جو محدثین انہوں نے بتایا ہیں یہ باتیں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، یہ غلط ہیں. نہیں کیا بتایا؟ یہ حدیثیں صحیح ہیں، یہ حدیثیں غلط ہیں. تو آپ گویا کہ جو محدثین ہیں جنہوں نے حدیثوں کی کیٹیگرائزیشن کی اور اس کے بعد یہ بتایا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، سندوں کو دیکھ کر بتایا نا. مثلا سند میں 5 بندے ہیں، ٹھیک ہے، سند میں 5 بندے ہیں، پانچوں کو دیکھا کہ بھئی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو مان لیا. اب مسئلہ کیا ہے کہ دو حدیثیں ہیں، دونوں صحیح ہیں، اب کیا کریں گے؟ سر اگر تو وہ 180 ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، وہ نہیں ہے بھائی، وہ ان ریالٹی نہیں ہے، وہ دکھ رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے ایسا، اگر وہ 180 وہ دکھ رہا ہے ایسا کہ دونوں کے درمیان تعارض ہے 180، آپ کو دکھ رہا ہے. اب آپ کیسے ترجیح دو گے؟ سر مجھے کیسے نظر آتا، جو چیز ہے ہی نہیں وہ مجھے کیسے نظر آئے گی؟ جو چیز ہے ہی نہیں وہ مجھے کیسے نظر آئے گی؟ بعض مرتبہ اختلاف دو حدیثوں کے درمیان نظر آ جاتا ہے، بہت سارے فقہی مسئلے ہیں. مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا اور اس کے بعد نہیں کیا. ٹھیک، ایک حدیث صحیح حدیث ہے. اس کے بعد دوسری حدیث آ گئی عبداللہ ابن عمر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تکبیر تحریمہ کے وقت، پھر رکوع میں جاتے وقت، رکوع میں آنے سے پہلے. پھر ایک اور حدیث صحیح بتا دیتا ہوں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی کل رفع وخفض، کہ ہر اٹھنے بیٹھنے پر رفع یدین کرتے تھے. اب بتائیں کیا کریں گے اس کا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ نے مجھے بتایا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جو رفع یدین کرنے پہ ہیں نا حدیثیں، وہ تقریباً 100 سے زیادہ ہیں اور وہ ساری حدیث کی کتابوں میں ہیں، ٹھیک ہے نا. صحیح بخاری نے اس پہ ایک باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے، یہ کیا نام اس کا، جز رفع الیدین، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو عبداللہ ابن مسعود کی جو آپ نے بتائی ہے نا، یہ والی حدیث پہ بہت سے محدثین نے کہا ہے کہ یہ والی حدیث ان سے ثابت ہی نہیں ہے. ٹھیک، پھر ہم اسے صحیح نہیں مانیں گے، صحیح نہیں مانیں گے. اچھا، اب اگر کوئی مان لیجئے اس حدیث کو صحیح مانتا ہو، امام بخاری کے علاوہ کوئی دوسرا محدث جو امام بخاری کے اساتذہ کے درجے میں ہو، وہ صحیح مانتا ہو، اب کیا کریں گے؟ نہیں، وہ تو دیکھا جائے گا نا کہ کتنے لوگ زیادہ اس چیز کو مان رہے ہیں. نہیں، دلیل کی قوت اور دلیل کی کثرت دونوں ایک ہی چیز ہے؟ مجھے نہیں پتہ یہ آپ مطلب کیا بات کر رہے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ علماء سے، آپ کی میں ویسے جرت کو میں داد اس لیے دوں گا کہ آپ کم سے کم ہمارے پاس آ تو گئے، جبکہ آپ ان اصطلاحات کو جانتے نہیں ہیں.
इंजीनियर तो ये भी नहीं करता कि वो बैठ जाए उलमा के साथ। यही पॉइंट मैं कह रहा हूं कि दलील की कुव्वत और दलील की कसरत दोनों बराबर नहीं है। अब मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको, देखें जी, थोड़ा सा आपका फार्मूला सही करने लगा हूं मैं। जी बताएं बताएं, मैं इंटरेस्टेड हूं। जी, वो ये है कि मसलन इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कितने वास्ते हैं? सवाल पूछता हूं, आप बता दे। उनके उस्ताद हैं इमाम इब्ने मुबारक, उनके इमाम शाफी, कोई 4 के 5 इस तरह, मुझे सही याद नहीं है। 5 से 6 वास्ते उनके ऑन एन एवरेज है, ठीक है? ठीक। अच्छा, इमाम अबू हनीफा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वास्ते कितने? कोई कहता है कि वो ताबीन है, कोई कहता है वो तबा ताबीन है। चलो तबे ताबी मान लेते हैं, चलो तबे मत मान लेते हैं। ताबीन, सहाबी और सल्लम, 3 या 2 कर ले, 2 या 3, ठीक जी। क्या ये मुमकिन नहीं, इम्कान की बात हो रही है कि एक हदीस इमाम अबू हनीफा तक 2 वास्तों से पहुंची, ठीक? उनके जमाने में इमाम हनीफा के और उनके मुआसिरीन तक वो 2 वास्तों से पहुंची। उसके बाद अगला बंदा आया, तीसरा वास्ता, उसके बाद अगला बंदा आया, चौथा वास्ता, वो निकला ज़ईफ, वो कमजोर बंदा है। उसके बाद आ गए इमाम बुखारी, उन्होंने कहा ये हदीस तो ज़ईफ है। तो हदीस तो सही थी ऊपर, नीचे आके ज़ईफ हुई ना। तो आप इमाम बुखारी के फैसले को इमाम अबू हनीफा के खिलाफ कैसे जज कर सकते हैं, जबकि एक के दरमियान 2 वास्ते, दूसरे के दरमियान 6 वास्ते? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आपने जो बात की है। आप बात कंप्लीट करें। बात हो गई। एक फार्मूला आपको दे दिया मैंने, अब मुझे इसका रिबटल दे दें। मैं इस पे मैं आपको बात बताता हूँ। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा इंजीनियर से कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय इसके कि वो मेरा उस्ताद है, जिस तरह आप मेरे उस्ताद हैं। मेरे भाई मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात एक बार आप सुन ले, आपको क्लियर हो जाएगी जी कि मैं बहुत से लोगों को अपना उस्ताद मानता हूँ। यहाँ पे मैं स्पेन में रहता हूँ, यहाँ भी जो मुझे जिस मस्जिद में जाता हूँ उन्हें भी मैं अपना उस्ताद मानता हूँ। आप ये भी मेरे उस्ताद है, आपने मुझे बातें बताई हैं। मैं सिर्फ अपनी कब्र को मतलब है कि अजाब से बचाना चाह रहा हूँ। उसके हिसाब से मुझे कोई भी आदमी सही बात बताएगा जो मुझे लगेगी सही है, वो मैं मानूंगा। अभी इस पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो बात की है, ठीक है ना, सही है, लेकिन हमारा जो दीन है, देखिए जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को 100% अपनी हिफाजत में ली है, ठीक है ना। ये जो हदीसों का जो इल्म है, कुरान मजीद में बहुत सी ऐसी चीज़, जिस तरह आप बता रहे थे कि नमाज का हो गया या हज के महीनों का हो गया, ये हमें नहीं मालूम होता कुरान से, ये हमें हदीसें बताती हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से ये हदीसें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई साइंस का इल्म या कोई ऐਵੇਂ कोई किसी की शेर व शायरी की किताब नहीं है कि जो गलत हो जाए, ये जो मान ली जाए तो मान ली जाए, ना मानी जाए तो कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। हदीस की किताबें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। इस हिसाब से क्या मेरा खुदा ने ये जो दुनिया बनाई है, ये जो सारा कुछ बनाया है, सब कुछ हमारे लिए बना है ना, दुनिया, आसमान, सितारे, समंदर, जानवर, चरिंद परिंद, ये क्या अल्लाह ताला ने एंड पे इसलिए बनाया कि एंड पे इन्हें किसी चीज की ऑथेंटिकेशन का पता ही ना हो। किसी का दिल करे तो वो ज़ईफ हदीस पकड़ ले, किसी का दिल करे वो सही पकड़ ले, कोई अपने फलसफे पे बैठ जाए, कोई किसी और चीज पे बैठ जाए और आखिर पे मेरे तक पहुंच जाए। या अल्लाह ताला ने एक सही चीज बताई होगी जिससे हम समझेंगे तो ठीक है, क्योंकि सही शरह सही जो सही मुस्लिम है ना बुक, उसमें इमाम मुस्लिम ने मुकदमा लिखा है और उन्होंने गिरफ्त किया इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इब्न अबी शोबा पे, मेरे ख्याल में इमाम बुखारी पे भी की है, इमाम बुखारी पर भी की है। खैर चलो आगे चलो। हाँ, मैं वो जो बात मेरे भाई सही मुस्लिम का मुकद्दमा मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं उस्ताद हूँ उसका और गुज़िश्ता 14 साल से पढ़ा रहा हूँ। खैर आगे बढ़े। मैंने कब आपको कहा है, मैं सिर्फ आपको बात बता रहा हूँ जी। मैं सिर्फ आपके पास इल्म लेने आया हूँ, मैं आपसे डिबेट करेंगे, आप बहुत ऊपर के, मैं सिर्फ अपना इल्म के लिए आया हूँ आपके पास। तो उन्होंने उसमें कहा है कि ये जो मतलब मुहद्दिसीन से जिन्होंने बहुत सी हदीसें लिखी हैं, मतलब इमाम अहमद बिन हम्बल, जिन्होंने, वो कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ लोगों को ये शो कराया है कि हमारे पास बहुत इल्म था, हमें बहुत हदीसें आती थी। उन्होंने कहा कि क्या हमारे पास सही हदीसें खत्म हो गई या जो हम ज़ईफ हदीसों से अपना, देखिए आपने, देखिए बात लंबी हो गई है, आप जो भी बात कह रहे हैं ना, मुझे उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं और आप दोनों एक ही पेज पर हैं कि सही हदीस ही ऑब्वियसली बुनियाद है दीन की, उसी को दिया जाएगा, सुन्नत को पर अमल किया जाएगा, सही सुन्नत पर, सुन्नत साबिता जिसको बोलते हैं। ज़ईफ हदीसों से अहकाम नहीं निकला करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ना।
आपने कहा जी आप भी उस्ताद हैं, इंजीनियर साहब भी उस्ताद हैं, मैं उस पर आना चाहता हूँ। उसी मुकद्दमा मुस्लिम में ये कौल भी आपने पढ़ा होगा कि लौलल इस्नादु लकाल मन शाअ मा शाअ, कि अगर इस्नाद न होती, सनद का ये जो हमारा कनेक्शन हमारे उस्ताद उनके उस्ताद उनके उस्ताद और यहाँ तक ये ना होता तो जिसकी जो मर्जी आए वो बक देता। ठीक, सनद ने दीन को महफूज किया हुआ है। बिल्कुल ऐसी तरह। आप मुझे इंजीनियर साहब की सनद बता दें हदीस की, है ही नहीं। कौन सी हदीस की समझ किसी भी उन्होंने हदीस की सनद कहाँ है, किनसे पढ़ा, कौन असातिज़ा है भाई? वो कहते हैं जी मेरा इलियास कादरी भी उस्ताद हैं, मेरे जनाब मौलाना मौदूदी भी उस्ताद हैं और जनाब डॉक्टर इसरार भी उस्ताद हैं और फला गामदी साहब भी उस्ताद हैं। भाई 2-4 लेक्चर सुनकर कोई उस्ताद शागिर्दी का रिश्ता नहीं होता। उस्ताद शागिर्दी का ताल्लुक एक अलग ताल्लुक है, वो लेक्चर सुनकर नहीं आता है। ठीक है सर, आप तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप उस्ताद चुने, बिल्कुल चुने, उस्ताद सही होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि सही हदीस और सही सुन्नत ही से मसाइल निकलेंगे। इख्तिलाफ यहां होता है कि जब सही सुन्नत क्या है। खतीब बगदादी का नाम सुना है? खतीब बगदादी नहीं, ये अबू बकर बगदादी की बात नहीं हो रही आईसिस वाले की, खतीब बगदादी। मैं बकर बगदादी को भी नहीं जानता। नहीं, उसको तो जानते होंगे, ऐसा कैसे यार, सारी दुनिया जानती है उसको, नाम से तो सुना ही होगा इसका। हाँ चले मैं सर्च कर लूंगा। हाँ सर्च कर लीजिएगा। खैर वो बहरहाल वो एक निमटा गया, उससे हमें कोई लेने देने नहीं है। खतीब अल बगदादी अपने जमाने के मशहूर नाकिद हदीस हैं, ठीक है, आज के नहीं, सदियों पुराने हैं। उन्होंने अपनी किताब में एक ज़ाब्ता लिखा है। वो ज़ाब्ता ये है कि 2 हदीसों के दरमियान अगर तारुज़ होता है, बज़ाहिर नजर आता है, ठीक है, तो तरजीह आप एक को कैसे देंगे। उसके उन्होंने 110 या 115 ज़ाब्ते लिखे हैं और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो हदीस का सही हैन में होना 104वां ज़ाब्ता है। कौन सा नंबर का? 104 नंबर, 104वां। अब आम लोग क्या करते हैं, बचूंगड़े किस्म के लोग 103 क्रॉस करके सीधे 104 पे पहुंचते हैं। 103 पे जंप लगाएंगे, सब स्किप, सीधा 104 पे। बिल्कुल। क्यों? चूंकि उनकी रसाई वहीं तक है। अच्छा। आपकी रसाई अगर वहां तक ना होती बल्कि आगे होती ना, तो आप इन 103 ज़ाब्तों पर भी बात करते जी। और मैं ये बता दूं, अभी एक कमेंट भी नजर से गुजरा कि भाई मैं तो फिरकों पर बात नहीं करता हूं, तो मैं किन मौजूआत पर आ गया। जी नहीं, मैं फिरकों पर वाकई बात नहीं करता और आज भी मेरा वही उसूल है और मैं अपने उसूल पर का पाबंद हूं। हाँ, फिरका इंजीनियरिया एक अलग फिरका है। वो फिरका क्या है, मैंने अभी शुरू में बात की, चूंकि शुरू में इतने लोग नहीं थे, मैं इसलिए दोबारा बात कर रहा हूं। मैं कैसर भाई और जो दूसरे हजरात हैं, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल 2-4 की तरह वाज़ेह है कि इंजीनियर रैंड कॉर्पोरेशन का स्कॉलर है। रैंड कॉर्पोरेशन के डिस्क्रिप्शन मुकम्मल तरीके से इंजीनियर के ऊपर सादिक आता है और चूंकि रैंड कॉर्पोरेशन के जरिए मुसलमानों में लिबरलिज्म, एथिज्म और जनाब जितने भी इज़म्स हैं वो सारे के सारे उनमें डाले जाते हैं। और इनको कामयाब बनाने के लिए ये जरूरी है कि जो उलमा सद्दे सिकंदरी इन फिरकों नहीं बल्कि इन इज़म्स के सामने खड़े हुए हैं, उन उलमा को के ताल्लुक से डाउट्स पैदा कर दिए जाएं। बरेलवियों में बरेलवी उलमा के ताल्लुक से, जो देवबंदी हजरात हैं देवबंदियों के उलमा के ताल्लुक से, जो सलफी हजरात हैं तो सलफी उलमा के ताल्लुक से, किसी को छोड़ा ना जाए। ठीक है, शियों में शी स्कॉलर्स के ताल्लुक से। जब सारे के सारे अपनी रिवायत से कट जाएंगे तो कहां आएंगे? वो लिबरल बनेंगे, वो सेक्युलर बनेंगे और इस तरीके से रैंड कॉर्पोरेशन का एजेंडा बिल्कुल सही आप इस चीज को जिस दिन समझ लेंगे ना, उस दिन आप भी तौबा करेंगे मस्जिद में जाकर कि मैंने अपनी जिंदगी के महीने एक आदमी के पीछे जाया कर दिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी मेरी इस वक्त उम्र है 24 साल जी। मैं 22 साल तक मैं देवबंदी था। कोई बात नहीं, मेरी देवबंदी देखो, देवबंदी होना कोई फर्ज ऐन नहीं है, ठीक है ना, देवबंदी कुछ भी बन जाओ। बात सिर्फ ये है कि आप अपने आप को रिवायत के उस तसलसल से जोड़ें वरना गुमराह हो जाएंगे। जी सर, मैं रिवायत के तसलसल से जोड़ना जरूरी है।
جی میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں. اس میں میں ایک بات ایڈ کروں گا مفتی صاحب, ایک سیکنڈ رک جائے میرے بھائی. میں اکثر یہ مطلب خود بھی سوچتا ہوں مفتی صاحب کہ اتنا اچھا خاصا لاٹ ہے جو انجینئر صاحب کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کو لمبی عمر دے, یہ میری دعا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب نے جانا ہے, جب وہ چلے جائیں گے پھر اس لاٹ کا, جس کو میں کہوں گا یہ بیچارے مطلب ایک ایسا شیپ کا لاٹ ہے کہ یہ کہاں جائے گا. مطلب یہ اتنے زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا, ایسی انارکی پھیلے گی. کوئی بولے گا میں ہوں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ, میں اٹھوں گا, کوئی بولے گا میں ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ابھی میں آپ کو وہ تو آج ہی ہو رہا ہے نا, وہ تو آج ہی ہو رہا ہے. فرقہ تو بن چکا بھائی, ورچوئل فرقہ بن چکا نا. آپ وہ کہتے ہیں ہماری مسجدیں نہیں, فرقوں کی مسجدیں مدرسے ہوتے ہیں. بھائی یوٹیوب پہ آپ کا مدرسہ کھلا ہوا ہے. مسجدیں جس دن جب آپ مر جائیں گے تو مسجدیں بھی بن جائیں گی. سر آپ میری بات سنیں ذرا, جی تھوڑی سی میری بات سنیں. میں ابھی آپ کو آپ کا بھی جواب دیتا ہوں, ان کا بھی جواب دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے نا. جو مجھے لگتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انجینئر صاحب کو جو سنتا ہے وہ پھر لبرل ہو جاتا ہے, مطلب اپنے فرقے سے ہٹ جاتے ہیں. میں روایت کے, میرے الفاظ پر غور کیجیے, جی روایت کے تسلسل سے وہ کٹ جاتا ہے. جی بالکل میں وہی بات کروں, روایت کے تسلسل. میں 22 سال میں دیوبندی تھا, نہ ہی میں نے کبھی کوئی روٹین سے نمازیں پڑھی تھی, نہ کوئی روزے رکھے تھے. اللہ میری پرانی باتوں پہ مجھے معاف کرے. جب سے میں نے انجینئر صاحب کو سنا ہے, ابھی میری توحید بھی پہلے کی نسبت بہتر ہے, رسالت بھی, اس کے علی بھی. دیکھیں میری بات سنیں, میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو کہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے, صحیح بخاری میں ایک روایت ہے. مجھے جب بتانے نہیں دیں گے آپ پھر اس پہ نہیں, آپ کی بات سن لی نا میں نے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان کی وجہ سے آپ نے کہا نمازیں آپ پڑھنے لگے, بہت اچھی بات ہے. نہیں آپ میری پوری بات سن لیں ایک دفعہ پلیز. جی چلیں سنائیں, مختصر کیجیے گا. جی میں مختلف کر دوں. جی اس کے بعد میں نے خود ابھی صحیح بخاری پڑھنی شروع کی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے بہار شریعت پڑھنی شروع کی ہے. یہاں پہ جو علماء ہیں وہ بریلوی ہیں, ان کے کہنے پہ بہار شریعت پڑھنی شروع کی ہے. میرے پاس ابھی غنیت الطالبین, تذکرۃ الاولیاء, یہ ساری کتابیں وہ ساری میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ صرف اسی وجہ سے میں پڑھوں کہ جب میں نے دیکھا ہے کہ یہ تو سارے علماء جو ہیں ایک دوسرے کے ان میں چیزیں خراب ہیں, تو میں نے پھر کہا کہ میں خود اس پہ اسٹڈی کرتا ہوں اور خود میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو وہ بھائی بات کر رہے ہیں, کیا نام ہے ان کا, اکنالی اسلام, انہوں نے جو بات کی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا. نہیں, آپ میری بات پر رہیے پہلے. وہ جب ہوگا, جب مریں گے, جب دیکھا جائے گا, جب وہ مریں گے کیا ہوگا. ابھی نہ آپ کامنٹ کر سکتے, وہ انہوں نے کامنٹ کر دیا, اس کو کیا ڈیفینڈ کریں گے. آپ کو کیا پتا کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے انجینئر صاحب کی وجہ سے نمازیں پڑھنی شروع کر دی. 22 سال تک آپ دیوبندی رہے, آپ نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلی بات تو یہ کہ کیا دیوبندیوں کی کتابوں میں یا بریلویوں کی کتابوں میں یا شیعوں کی کتابوں میں, کسی بھی فرقے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی نماز نہیں پڑھنی؟ کیا اس وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے تھے, یا اپنی شہوتوں کی وجہ سے, یا اپنی شہوتوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھے تھے؟ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, ہولڈ آن. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی فاجر سے بھی دین کی خدمت کا کام لے لیتا ہے, کسی فاجر سے بھی. یہ حدیث میں موجود ہے. آپ کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں شیطان آیت الکرسی سکھا کے چلا گیا. جی بالکل یہی بات ہے. یہ حدیث بخاری میں تو ہے نا. تو آپ اگر کسی آدمی کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انجینئر دن رات جو ہے بس وہ یہ کہہ رہا لبرل بنو, ایسا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن حدیث کی بھی کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہوں گی. تو آپ جیسے لوگ, آپ حضرات نے دیکھا بھائی قرآن حدیث کی 2-4 باتیں, اب ان 2-4 باتوں میں مثلا 60%, 70% یا 40%, میں کہتا ہوں 10% ہی غلط ہے. آپ نے ان باتوں کو صحیح سمجھا اور ان باتوں کی وجہ سے آپ نماز پڑھنے لگے. بہت اچھی بات ہے. آپ کا دین نماز کے تعلق سے انشاءاللہ آپ اللہ کے یہاں یعنی سرخرو رہیں گے. نماز کے تعلق سے جب آپ سے سوال کیا جائے گا, بات فکر کی ہو رہی ہے, عمل کی نہیں ہو رہی ہے. فکر کی ہو رہی ہے. عمل اور فکر میں فرق ہوتا ہے. آپ ایک فکر کو پروموٹ کرتے ہیں, عمل آپ اچھا بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. اصل جب بات فکر کی ہوگی تو پھر اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ اپنی فکر کو پیش کریں گے, اور آپ کی فکر کو, اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں, تو پھر آپ کو غلط بھی کہا جائے گا. دیٹس آل. جی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, آپ نے ٹھیک بات کی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی آپ میری بات سنیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ انجینئر کو چھوڑے, میں مطلب جس فرقے میں تھا اس میں ٹھیک تھا, کوئی نہیں کہہ رہا, نہیں, کوئی نہیں کہہ رہا کسی کو چھوڑنے کے لیے. چلے ٹھیک ہے, میں انجینئر کے ساتھ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے کو روایت کے تسلسل سے باندھیں, اور اصول پڑھیے گا. دین کو سمجھنے کے لیے اصول پڑھنا ضروری ہے. کسی بھی آدمی کے چیخنے چلانے سے متاثر نہ ہو, بس یہ میں کہہ رہا ہوں. آپ نے ٹھیک بات کی ہے. ابھی میری بات سنیں.
میں انجینئر کو بھی سنتا نہیں, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے. عمیر بھائی ٹائم قیامت تک انشاءاللہ آپ کریں تحقیق کریں, ایک منٹ حضرت نے جو فرمایا. چلے رکھیں اپنی بات رکھیں, پھر اجازت لیں گے, تھوڑا شارٹ میں ہی رکھیے گا. جی ٹھیک ہے. میں اب یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ٹھیک ہے انجینئر کو بھی سننے, اپنی جو ایک تسلسل ہے اسے بھی قائم رکھیں, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہم تھوڑا سا اوپر جائیں نا, یہ چلے جائیں احمد رضا بریلوی تک یا اشرف علی تھانوی تک, تو وہ تو ایک دوسرے کو کافر اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں. تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے؟ آپ سے سوال نہیں ہوگا, آپ سے روز قیامت یہ سوال نہیں ہوگا کہ کون صحیح ہے ان میں کون غلط ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ آپ کو فرقوں سے الرجی ہے نا, مجھے بھی الرجی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو میں نہ دیوبندی بنانا چاہ رہا ہوں نہ آپ کو بریلوی بنانا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ روایت کے تسلسل سے, میں اسی لفظ روایت کے تسلسل سے اپنے کو جوڑیں. ٹھیک ہے, آپ کو کسی فرقے میں آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے بھی چڑھے, آپ کو بھی چڑھے. مجھے روایت بتائیں, مجھے وہ روایت نہیں سمجھ. عمیر بھائی آپ نے یہ بات کی ہے نا, آپ نے یہ بات کی ہے, ہولڈ آن عمیر بھائی, آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ دوسرے فرقے والوں کو کافر کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب یہ کام نہیں کرتے. میرے چینل پر جائیں, انجینئر صاحب کی ویڈیو ملے گی آپ کو. انہوں نے مفتی یاسر ندیم الواجدی کو دارہ اسلام سے خارج کیا. یہ کہا ہے کہ اس کا تو اسلام مشکوک ہے. میرے بھائی آپ یہ دلائل نہ دیں, ہاں آپ یہ دلائل نہ دیں کہ وہ مولوی جو ہے نا وہ کافر کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو, اس لیے میں وہاں چلا گیا. کو گولی مارے. میں صرف سر سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے ان کی بات پسند آئی ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہوگا, کیونکہ میں تھوڑا سا اوپر جاتا ہوں تو مجھے سب نہیں تھوڑا سا اوپر نہیں, وہیں رہے نا. جن کو آپ نے استاد مان لیا وہ تو مجھے کافر مان رہا ہے نا, میرے اسلام میں شک کر رہا ہے. اب کیا کریں گے سر؟ میں نے اگر حضرت تھانوی نے اول تو انہوں نے تکفیر نہیں کی. میرا تو اس موضوع پر مضمون ہے جو میں نے آج سے 15 سال پہلے لکھا تھا کہ حضرت تھانوی نے تکفیر نہیں کی. ٹھیک ہے, تو ہولڈ آن. کسی کو غلط کہنے کا مطلب کافر کہنا نہیں ہے. اچھا, پہلی بات. لیکن حضرت تھانوی کب چلے گئے؟ 1941-42 میں ان کا انتقال ہو گیا. مولانا احمد رضا خان صاحب کا اس سے پہلے انتقال ہو گیا. بھائی ابھی آپ کے سامنے کون بیٹھا ہے؟ میں. آپ کا دوسرا استاد کون ہے؟ انجینئر. وہ انجینئر میرے اسلام کو مشکوک کہہ رہا ہے. اور اب آپ اس سے سوال کریں گے جا کر کہ کس بنیاد پر میں تمہاری کیوں مانوں, کون صحیح ہے کہ جب تم اس کے اسلام کو مشکوک کہہ رہے ہو. آپ نے مجھے اپنا استاد کیسے مان لیا؟ ابھی میں جواب دوں اس بات کا. جی, آپ انجینئر کو کافر کہیں, وہ آپ کو کافر کہیں, مجھے دونوں سے مطلب دیا. مجھے یہ مطلب ہے کہ میں نہیں کہتا بھائی کافر, میں نہیں کہتا کافر, میں تکفیر نہیں کرتا. اچھی بات ہے, انجینئر وہ کرتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. اور انہوں نے قیصر بھائی نے کتنی ہی ویڈیو کے اندر یہ بھی دکھا دیا اس کی آواز میں کہ وہ حضرت تھانوی کی بھی تکفیر کر رہا. بھائی جی میں وہی بات کر رہا ہوں سر, تکفیری تو وہ ٹھہرا. دجال کیا ہے؟ دجال مجھے نہ انجینئر سے کوئی فرق پڑتا ہے, نہ آپ سے, نہ اشرف علی تھانوی سے. میں عمیر بھائی آپ ہی نے یہ اصول دیا ہے, سوری ٹو کٹ یو آف, آپ ہی نے یہ اصول دیا تھا کہ فلاں اس کو کافر کہہ رہا تھا, فلاں اس کو کافر کہہ رہا تھا, اسی لیے میں نے وہ چھوڑ دیا. پھر میں نے انجینئر صاحب کو شروع کیا. آپ بات نہ گھمائیں میرے بھائی, آپ بات گھما رہے ہیں اور میرے خیال سے بات مکمل ہو گئی حضرت, کافی زیادہ. سر آپ میری بات سنیں. ہاں تو یہ اصول آپ نے کہا نا کہ نہیں میں کیسے فلاں اس کو کافر کہتا ہے, تو آپ انجینئر کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں جبکہ وہ ہمیں کافر کہہ رہا ہے؟ نہیں, انجینئر کے ساتھ میں نے آپ کو پہلی بار بتایا کہ میں انجینئر سے نہیں جڑا ہوا. انجینئر کو آپ نے استاد مان لیا نا, وہ جڑ گئے. نہیں, میں حدیثوں پہ ایک بات کر رہا ہوں. اور ہمیں بھی دیکھیں, ہم کسی کے استاد نہیں, الا یہ کہ وہ ہمارے پاس باضابطہ پڑھنے کے لیے آئے. اب اس وقت 3290 لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر. اب یہ سارے کے سارے میرے شاگرد کوئی ہیں. اچھا, دیکھ رہے ہیں, لیکچر سن رہے ہیں. مجھے 10 سیکنڈ دیں گے. ہو گیا, اب بات مکمل ہو گئی. میرے بھائی اگر واقعی آپ تھوڑا سا مجھ سے یہ تعلق رکھتے ہیں کہ چلو میں ان سے 2 لفظ سیکھتا ہوں, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے آپ کو روایت کے تسلسل سے جوڑیں. اس کا طریقہ کیا ہے میں بتا دوں. وہ بتائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ عربی زبان سیکھیں. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے نا کہ بھائی حضرت تھانوی سے کون جڑے, مولانا احمد رضا خان سے کون جڑے, ارے سب کو سائڈ کر دو. ٹھیک ہے, اب آپ عربی زبان سیکھیں. عربی زبان سیکھنے کے بعد آپ ان لوگوں سے پہلے بلکہ انڈیا میں شاہ ولی اللہ ایک چونکہ دینی تحریک کے بہت بڑا نام ہے, ان سے پہلے چلے جائیں. ان سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں چاروں مذاہب کی, ٹھیک ہے, چاروں فقہا کے یہاں, وہ آپ پڑھیں. شروعات کریں, چونکہ انڈیا پاکستان کے یہاں بر صغیر میں سب سے زیادہ حنفی ہیں, تو آپ یہاں شروعات کریں اصول فقہ حنفی سے. کون سی کتاب ہے, کوئی کتاب بتائیں. عربی میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے آپ پڑھ لیں مثلا الموجز فی اصول الفقہ,
اس کے بعد پڑھیں آپ اصول الشاشی، اس کے بعد آپ پڑھیں نور الانوار، اس کے بعد پڑھیں آپ حکامی. نہیں یہ سب عربی میں بھیا، اردو میں نہیں، اردو والی باتیں نہیں کرتے ہم. روایت تو ہماری ساری عربی میں ہے، ترجمہ میں تو نہیں یہ ساری یہ سب عربی پہلے پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ ساری کتابیں پڑھنی ہے. سارا عربی میں پڑھنے لگ جاؤں گا تو پھر سیکھتے ٹائم لگے گا. کوئی بات نہیں. اللہ اگر آپ اس سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، نہیں ہوا تو آپ کا علم آ جائے گا، علم بڑھ جائے گا آپ کا. نہیں لیکن اردو میں ایسی کوئی نہیں ہے کتاب جو ہم پڑھ سکیں. نہیں مترجم ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی باتیں گھسا دی، غلط کر دیا ہو، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان تمام کنٹامینیشن سے ہٹ کر سیدھے عربی سے اپنے آپ کو جوڑیں. ٹھیک، یہ ساری کتابیں پڑھیں. یہ تو ہو گیا فقہ حنفی میں. فقہ شافی میں کتاب الرسالہ پڑھیں، امام شافی کی خود کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے اصول بیان کر دیے کہ بھائی ہمارے یہاں یہ اصول ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ دیگر مسالک کی یعنی جو فقہی مذاہب ہیں ان کی کتابیں پڑھیں. محدثین کا منہج آپ کو دیکھنا ہے، خطیب بغدادی کی کتابیں پڑھیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قواعد فی علوم الحدیث، آپ کو اگر واقعی سمجھنا ہے کہ محدثین کا منہج کیا ہے، قواعد فی علوم الحدیث تقریباً 650 صفحات کی ہے. یہ ساری کتابیں میں نے آپ کو بتا دی، یہ پڑھ لیں. جب یہ پڑھ لیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ روایت کا تسلسل کیا ہوتا ہے. جی ٹھیک، میں نے آپ کی بات سمجھ لی ہے. لیکن سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے عربی والی جو بات بتائی یہ تو بہت مشکل ہے بھیا، تھوڑا محنت کرنی پڑتی ہے، مشکل ہے تو یوٹیوب سے تھوڑی نہیں سیکھا جائے گا. چلیں ٹھیک ہے بھائی، اب بہت ہو گیا. چلے ٹھیک ہے، اللہ حافظ سر، آپ کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، آپ نے یہ خطیب البغدادی کا جو ریفرنس دیا، بڑا اچھا ریفرنس ہے کہ 114 جو ان کا کرائٹیریا تھا کہ صحیحین کا کے اوپر ڈائریکٹ جمپ لگاتے تھے. اور اگر آپ انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھیں گے تو ان کا تو دلیل دیتے ہوئے موقف یہی ہوتا ہے کہ متفقن علیہ حدیث ہے یہ. جی وہ بات یہی کر بھائی اس موضوع کے اوپر پوری ہمارے اسلامک لٹریچر میں بحثیں ہیں اور کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کسی حدیث کا صحیحین میں ہونا کیا اس کو ایبسولوٹ صحیح بنا دیتا ہے کہ اب اس کے مقابلے میں آپ کچھ اور ایکسپٹ نہیں کر سکتے. اس پر پوری بحثیں ہیں، یعنی لائبریریاں بھری پڑی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ان کتابوں کے نام.